آپ نے ان لوگوں کو 100 ارب روپے کا لاس دے دیا. دیکھیں جب آپ کے اوپر مصیبت آتی ہے, فار ایگزامپل کووڈ آیا, کووڈ کے اندر ہمارے جو اس وقت جو پرائم منسٹر صاحب کے خان صاحب کے پاس سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ہم ایسے اقدامات کریں کہ عام آدمی بھی اس کے پاس جائے. ہم تو اپنی کرنی ہوتی ہے اور یہاں پہ کوئی پلاننگ نہیں ہے. آپ نے پہلے فارمر کی کمر توڑی, پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ اب ہم شہری پاپولیشن کی کمر توڑنی, آپ نے ان کا کر دیا. اور اس کے بعد آپ کے جو اس وقت سچویشن ہے, سیکیورٹی سچویشن ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. ایک طرف آپ کی جو کمائی ہے وہ 2017-18 کے لیول پہ چلی گئی ہے, مہنگائی میں 200 کا اضافہ ہو گیا ہے, اور آپ کے پاس پالیسی کوئی ہے نہیں. اور حکومت میں ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آخر وزیروں کے کیا. جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ فورن پالیسی چلا رہے ہیں, جو فورن منسٹر ہیں وہ فائنانس چلا رہے ہیں, اور جو فائنانس منسٹر ہیں وہ IMF کے. تو تحریک انصاف میں اگر آپ دیکھیں, کل انہوں نے یہ بات کہی کہ جی وہ یہ ہماری سہیل آفریدی صاحب کی اور محسن نقوی صاحب کی بات ہوئی ہے, جو بڑی خوشائن بات ہے. یہی واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ عمران خان اور جو سیاسی پرزنرز ہیں ان کی کوئی تکلیفیں کم کر سکتے ہیں. PTI کے اندر جن لوگوں نے تکلیفیں سہی ہیں, یعنی بادشاہ محمود قریشی ہیں, آپ کے ہمارے اعجاز چودھری ہیں, محمود الرشید ہیں, یاسمین راشد ہیں, عمر جمعہ ہیں, ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے پارٹی میں آپ سے پوچھتا ہوں. آج اگر جو PTI کا جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کا PTI سے تعلق کیا ہے؟ کہ تحفظ آئین تو وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف نو کانفیڈنس لانے میں اہم ترین رول ادا کیا. جن لوگوں نے باہر کیا ان کو آپ نے ڈیسیجن میکنگ دے دی ہے, اور جب تک PTI کے پرانے لوگوں کو آپ ڈیسیجن میکنگ میں شامل نہیں کرتے ہیں, تحریک کے انصاف کے اندر لیڈرشپ کا جو فقدان ہے وہ بڑھتا جائے. اور جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن اکٹھی ہو اور ہم اس حکومت کے خلاف ایک اسٹرانگ پوزیشن کے طور کے اوپر عوام کی نمائندگی کر سکیں. اور الٹیمیٹلی جس کے اوپر زیادہ بات رانی صاحب کریں گے, دیکھیں ہمیں ایک نیشنل گورنمنٹ کی طرف بڑھنا پڑے گا. پاکستان کے اندر اس وقت الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں. اگر موجودہ سیٹ اپ میں, موجودہ الیکشن کمیشن کے تحت, موجودہ جوڈیشری کے تحت الیکشن ہو, رزلٹ تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہے. اس وقت بھی کشمیر میں, بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں. ایسے الیکشن ہوں گے تو کیا کس کو کیا فائدہ ہوگا؟ سو پہلے ہمیں اپنی جو سیاسی تقسیم ہے اس کے اندر تھوڑی پاکستان میں آئین کے اوپر عمل درآمد کرانے کی کوشش کر کے ہمیں قومی حکومت کی طرف بڑھنا پڑے گا, جو کہ پھر بڑے ریفارمز کی بات کرے. بڑے ریفارمز میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ 18ویں ترمیم جب لائی گئی کہ آپ ڈی سینٹرلائزیشن کریں گے, اور اس وقت بھی دورانی صاحب جیسے جو لوگ ہیں وہ یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے اسمبلی کے اندر, یہ واحد MNA تھے جنہوں نے اس وقت یہ بات کہی کہ جناب آپ جو وسائل ہیں وہ صوبوں کو دے رہے ہیں, لیکن صوبوں سے ڈسٹرکٹس میں بھی تو جائیں, آپ اس کی تو پرووائزر لے کے آئیں. اب جو پیپلز پارٹی نے اور شریف فیملی نے اور زرداری فیملی نے آپس میں کیا طے کر لیا کہ انہوں نے COD طے کر لیا, اور وہ ہے کہ ادھر ہم اور ادھر تم. سندھ میں ہم حکومت کریں گے, پنجاب میں تم حکومت کرو گے. سو وفاق کی پالیٹکس ہی ختم ہو گئی. یہ جو جماعتیں, جو ایک وقت میں پیپلز پارٹی جو تھی, جب ہم بے نظیر بھٹو شہید تھیں تو کہتے تھے چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر. اب آپ نے وہ چاروں صوبوں کو سمجھا کہ وہ تو ریلیونٹ ہی نہیں ہے. سندھ کے اندر 35 ٹریلین روپیہ آ جاتا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے باقی صوبوں کی پالیٹکس کرنے کی. سو آپ نے پیپلز پارٹی جیسی وفاقی جماعت کو ایک ریجنل پارٹی بنا دیا. آپ نے پنجاب میں جو مسلم لیگ تھی, جس کا خیبر پختونخوا میں بھی اثر تھا, جس کا بلوچستان میں بھی اثر تھا, جس کا سندھ میں بھی تھا, اس کو ریڈیوس کر کے آپ نے پنجاب کی جو ہے چند شہروں کی پارٹی بنا دیا. تو آپ کو جو 18ویں ترمیم ہے اس کا نقصان یہ ہوا کہ وفاق کی اہمیت ہی ختم ہو گئی, اور آپ کی ریجنل پارٹیز اور ریجنل گروپس جو ہیں انہوں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں گریب کر لیں. تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بڑے ریفارمز ہیں ان کی طرف ہم بڑھیں. جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر جو چیزیں دی گئی تھیں ان کے اوپر صحیح امپلیمنٹیشن یہ ہے کہ آپ کے اختیارات نیچے جائیں. جو چیف منسٹرز ہیں ان کے بجائے اگر آپ پروونس نہیں بنانا چاہتے, آپ سب پروونسز بنا لیں. یہ ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اگر آپ نے جو
لوکل گورنمنٹ ہے اس کو کس حد تک امپاور کرنا ہے. اگر آپ نے لا اینڈ آرڈر نہیں دینا تو آپ ڈیولپمنٹ دے دیں ان کو, لیکن آپ کو یہ ڈیبیٹ اور یہ ریفارمز کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے, اور یہ ڈیبیٹ پاکستان کے اندر بڑی سیریسلی شروع ہونی چاہیے. اور جہاں تک تعلق ہے پاکستان کے اندر ٹیررزم کا, دیکھیے اب جو اگر بڑے آپریشنز آپ نے کرنے ہیں ٹیررسٹوں کے خلاف, تو آپ کو سیاست میں تھوڑا ٹھہراؤ لانے کی ضرورت ہے. سیاست کے اندر اتنی تقسیم ہوگی تو آپ بڑے آپریشنز جو ہے, قوم تقسیم ہوگی تو آپ کیسے جو ہے وہ بڑے آپریشنز جو ہے وہ لانچ کریں گے. سو اس لیے جو NDC ہے یا نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے, جو ہمارا جو مدعا ہے وہ یہ ہے. ہم مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملے, ہم پیر صاحب پگاڑا سے بھی ملے, اور ہم نے ان سے یہی عرض کیا کہ انشاءاللہ آپ آئیں گے اور ہم اس کی جو کوشش کریں گے کہ ایک بڑی اپوزیشن جو ہے اس کو ہم متحد کر سکیں, اور ہم جو بڑے مدعے ہیں پاکستان کے ان کو آگے بڑھا سکیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو ہماری کوششیں ہیں وہ بھی جاری ہیں. اور میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں, شاید قبل از وقت ہوگا ساری باتیں کرنا, لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کامیابیاں انشاءاللہ ہمیں مل رہی ہیں, اور ہم جو کوشش ہے ہماری کہ پاکستان کی سیاست میں تناؤ کم ہو, ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں اور ہم اس میں آگے بڑھ رہے ہیں. اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کو اگلے میں بتاؤں گا. اب میں شہزاد وسیم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ سارے دوستوں سے کافی دیر کے بعد ملاقات کا موقع ملا, لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں اٹس نیور ٹو لیٹ. میں سب سے پہلے تو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ایک جمہوری پروسیس کے ذریعے آپ کی ایک نئی گورننگ باڈی وہ مارد وجود میں آئی, اور اس کے مبارکباد کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ اسلام آباد پریس کلب کی ایک بڑی تاریخ ہے. اس نے ہمیشہ صحافت کی سربلندی کے لیے, پاکستان میں سیاسی اقدار کو پروان چڑھانے کے لیے نہ صرف ایک پلیٹ فارم مہیا کیا, بلکہ انہوں نے ہمیشہ اول صفوں میں اس کے لیے اپنا کردار بھی ادا کیا. بڑی تفصیل سے فواد چودھری صاحب نے ایشوز پر نظر ڈالی. میں مختصراً کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. ایک تو کیونکہ آج صحافی دوستوں اور میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات ہے, تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج جس بدلتی دنیا میں ہم جی رہے ہیں, سیاست کر رہے ہیں, تو ہم یہ صحافت کر رہے ہیں, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ارد گرد دنیا تیزی سے بدل رہی ہے, اور قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جو بدلتی دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہیں. آج ہر طرف جنگوں کی بات ہو رہی ہے. ہم نے جنگیں سہی بھی اور ہم نے جنگیں دیکھی بھی. ابھی تک تو یہی تھا کہ یہ جو جنگیں ہیں یہ زمینی محاذ پر لڑی جاتی ہیں, مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ زمینی محاذ پر بھی لڑی جاتی ہیں, یہ فضا میں بھی لڑی جاتی ہیں, یہ خلا میں بھی لڑی جاتی ہیں, یہ سمندروں میں بھی لڑی جاتی ہیں. مگر سب سے بڑھ کر جو محاذ ہے وہ ہے کہ یہ آج ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. یہ ذہنوں میں لڑی جانے والی جنگ یہ کسی ٹائم پیریڈ کی بھی محتاج نہیں. یہ کل بھی لڑی جا رہی تھی, آج بھی لڑی جا رہی ہے, اور امن کے زمانے میں بھی لڑی جاتی رہے گی. اور اس جنگ کے جو محافظ ہیں سب سے بڑے وہ آپ لوگ ہیں, وہ میڈیا ہے جس نے نیریٹو بلڈنگ کرنی ہوتی ہے. اور یہ جو بیانیے کی جنگ ہے اس کے دو نہایت اہم کمپوننٹس ہیں. ایک فیکٹس کی تلاش جو سچائی پر مبنی ہو, کیونکہ جو فیکٹس سچائی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں انہی کے اوپر ایک پرسپشن کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے جو دیر پا ہو. ہم نے مارکا حق کے دوران بھی دیکھا کہ جہاں پاکستان نے بے پناہ عسکری مہارت اور صلاحیت کا مظاہرہ کیا, وہاں ہمارے میڈیا نے
نہ صرف بھارتی میڈیا کا جو گمراہ کن پروپیگنڈا تھا اور ایک فالس پرسپشن تھا اس کو نگیٹ کیا، بلکہ سچائی کے اوپر، فیکٹس کے اوپر مبنی ایک بڑا مضبوط بیانیہ کھڑا کیا. اور آج دنیا میں ہم جو کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں یہ اسی بیانیے کی جنگ جو آپ نے لڑی اس کے ثمرات ہیں. یہ جو ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ ہے، یہ جو پاکستان کا بڑھتا ہوا رول ہے، جہاں ایک طرف قیادت اور افراد امپورٹنٹ ہیں، وہاں پر میڈیا جیسے انسٹیٹیوشن بھی امپورٹنٹ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ کل تک جنہیں ٹیررسٹ کہا جاتا تھا آج انہیں پیس میکر کے نام سے بلایا جاتا ہے. کل جب جن کو آئسولیٹڈ کہا جاتا تھا آج وہ سینٹر سٹیج پر ہیں. تو یہ کامیابیاں ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی، ایک شخص کے ساتھ نہیں ہوتی. اس میں شخصی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ انسٹیٹیوشنز، ان کی جو سپورٹ ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی. یہ کامیابیاں تبھی ممکن ہیں کہ جب اس کے پیچھے پوری قوم یکجان اور متحد ہو اور معاشی طور پر بھی وہ ایک بہتر صلاحیت رکھتی ہو. آج دنیا میں پاکستان کو ایمرجنگ مڈل پاور کہا جاتا ہے، مگر پریکٹیکلی ہم اس سے دور ہیں، اس لیے کہ ابھی ہمیں داخلی محاذ پر جو سیاسی استحکام ہے، جو معاشی استحکام ہے، اس کے چیلنجز درپیش ہیں. اور جب یہ چیلنجز سے ہم صحیح طریقے سے نبرد آزما ہوتے ہیں تو تبھی ہم ایک مکمل مڈل پاور کی صورت اختیار کرتے ہیں. اور اس کا ادراک میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکمران اشرافیہ کو اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے. آپ کی ذمہ داری انفارچونیٹلی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جب کچھ انسٹیٹیوشنز اپنا کام نہیں کرتے تو خلا میں چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی اور وہ بوجھ دوسرے انسٹیٹیوشنز کو اٹھانا پڑتا ہے. آج انفارچونیٹلی پاکستان میں جب عدلیہ انصاف نہیں دے رہی، جب الیکشن اپنی معنویت کھو چکے ہیں، جب پارلیمان اپنی مقصدیت کھو چکی ہے، تو ان حالات کے اندر آپ پاکستان کے عوام کی آواز کسی کو تو بننا ہے. سیاسی جماعتوں کا یہ بنیادی فرض ہے، مگر وہ بھی یہ فرض نبھانے سے قاصر نظر آتی ہیں. جو جماعتیں حکومت میں ہیں وہ اشتہار میں نظر آتی ہیں، اور جو اپوزیشن میں ہیں وہ اشتہاری ہوئی بیٹھی ہیں. حکومت والی جماعتوں کو اپنی کشیدہ گوئی سے فرصت نہیں، اور بدقسمتی سے اپوزیشن کی جماعتیں ایک طرف انتشار کا شکار ہیں اور دوسری طرف وہ اپنی آہوازاری میں مصروف ہیں. تو اس ساری صورتحال میں عوام کی آواز کرنے والا ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، اور یہ ذمہ داری بھی آج میڈیا ادا کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے رہے ہیں، ایک وقت تھا کہ جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا تھا تو سارے کیمپ جنہوں نے اپنی داد رسی کے لیے بات کرنی ہوتی تھی، ہم دیکھتے تھے پارلیمنٹ کے سامنے شام کو کیمپ لگے ہوتے تھے. پھر ایک ہم نے جوڈیشل ایکٹیویزم کا زمانہ دیکھا تو وہ کیمپ پارلیمنٹ سے شفٹ ہو کر سپریم کورٹ کے سامنے چلے گئے. مگر اگر آج ہمیں کہیں وہ کیمپ نظر آتے ہیں تو صرف اور صرف آپ کے پریس کلب کے سامنے نظر آتے ہیں. یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے عوام کی آواز سوائے میڈیا کے اس وقت کوئی نہیں اٹھا رہا. جہاں تک حکمرانوں کا طرز حکمرانی کا تعلق ہے تو ٹھیک کہا میرے فاضل دوست نے کہ جو ہمیں کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی. مگر یہ بیماری آج کی نہیں، یہ بہت پرانی بیماری ہے اور یہ لگتا ہے ہمارے یہ جینز میں شامل ہو چکی ہے. یہ 1950 کی دہائی سے ہمیں رینٹ سیکنگ کی بیماری ہے کہ جو آپ کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے بجائے یہ کہ ہم اپنی معیشت کو دائمی اور مستحکم بنیادوں پر استوار کریں، ہم رینٹ سیکنگ میں اور آسان ڈالرز کے چکر میں لگ جاتے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اشرافیہ وہ مضبوط ہوتی ہے اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ معیشت بیساکھیوں پر رہتی ہے اور اس کا خمیازہ عوام بھگتے ہیں.
یہی بات ریپیٹ ہوئی ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جب افغان جہاد تھا. یہی بات ریپیٹ ہوئی مشرف صاحب کے زمانے میں جب وار آن ٹیرر تھا. اور مجھے ڈر ہے کہ اس مرتبہ پھر یہ بات ریپیٹ نہ ہو. مگر ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور امید یہ رکھنی چاہیے کہ اس مرتبہ یہ بات ریپیٹ نہیں ہوگی اور ہمیں ان کامیابیوں کا جو ڈویڈنڈ ہے وہ عوام تک پہنچانے کے لیے ایک مستحکم معیشت کی بنیاد رکھنی ہے بجائے اس کے کہ آسان ڈالرز کا راستہ تلاش کریں. صرف اس میں ایشو یہ ہے کہ اس بنیاد کے لیے شارٹ ٹرم پالیسیز نہیں ہو سکتی. اس کے لیے لانگ ٹرم پالیسیز کرنی پڑتی ہیں. مگر یہاں جو حکومت ہے وہ 5 سال اور اپنی ناک سے آگے دیکھتی نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ ایک خیال تھا کہ ایک ایسا فورم بنایا جائے کہ جہاں پر مختلف خیالات، مختلف پارٹیوں کے لوگ، مختلف مکتبہ فکر کے لوگ آئیں اور وہ جو قومی مسائل ہیں جن کے اوپر کنسنسس ہے یا کنسنسس پیدا کرنے کی ضرورت ہے اس کی ڈبیٹ ہو سکے. اور میں ایک وضاحت کرنا ضرور چاہوں گا کہ یہ جو این ڈی سی کا پلیٹ فارم ہے یہ کسی پارٹی کا نمائندہ پلیٹ فارم نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی پارٹی کی نمائندگی کرتا ہے. یہاں پر مختلف بیک گراؤنڈز کے مختلف خیالات کے لوگ یہاں پر اکٹھے ہیں. وہ پارٹیز کی نمائندگی کے بجائے وہ قومی امور کے اوپر اپنا ایک اپنی فکر رکھتے ہیں، اپنی سوچ رکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں کوئی پارٹی مکمل ٹھیک نہیں ہوتی اور کوئی پارٹی مکمل خراب نہیں ہوتی. اتنا عرصہ سیاست میں ہو گیا، ہر پارٹی میں اچھے لوگ ہیں، مختلف رائے رکھنے والے لوگ ہیں اور وہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ وہ مسائل جن کے اوپر ایک دائمی حل کی ضرورت ہے کم از کم ان مسائل کے لیے مل بیٹھ کر اکراس دا پارٹی لائن بات کرنی چاہیے. اور یہی مقصد ہے اور اسی مقصد کے لیے یہ فورم بنا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. تھینک یو ویری مچ.